السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 28 سے 40 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولوطا اذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمین۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کی برائیوں کی تردید کی، خصوصاً ان کے اس بدترین فعل کی زبردست تردید کی کہ وہ مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور ان سے پہلے کے انسانوں میں سے کسی نے بھی اس بدترین برائی کا ارتکاب کبھی نہیں کیا تھا، اور اس قبیح عادت کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے، اس کے رسول کی تکذیب بھی کرتے تھے اور رستے کو قطع کرتے تھے، یعنی لوگوں کے رستے پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور راہ چلنے والے لوگوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور تم اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ وہ اپنی مجلسوں میں بیہودہ اقوال و افعال کرتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں میں سرعام ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ امام مجاہد کا قول ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ آپس میں باواز ہوا جب ان کی خارج ہوتی تھی، یعنی گیس جب خارج ہوتی تھی، غازات گیس خارج ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے سامنے خوب زور زور سے ہنسا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور قاسم رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مینڈھے اور مرغے لڑایا کرتے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ سارے کام ہی کیا کرتے تھے اور وہ اس سے بھی بدتر تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ یہ ان کے کفر، استہزاء اور عناد کی انتہا تھی کہ انہوں نے لوط علیہ السلام کی تبلیغ سن کر اور آپ کا سمجھانا سن کر آپ کی بات نہیں مانی اور عناد کی انتہا کر دی انہوں نے، اور یہ کہا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے خلاف مدد طلب کرتے ہوئے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور اسی وجہ سے ان کے نبی نے ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ دعا کی،
رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے، یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا، اور فرشتوں نے کہا تو مت ڈر اور مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس مہمانوں کے روپ میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تو انہوں نے انہیں اجنبی سمجھتے ہوئے دل میں خوف محسوس کیا، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے اور ڈر کو چھپانے لگے، تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انس و محبت کی باتیں شروع کر دیں اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت سارہ کے بطن سے جنم لینے والے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرو مت، ہم فرشتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے فرشتے تو کھانا نہیں کھاتے، فرشتے نوری ہوتے ہیں۔ کہا ہم فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی سارہ کے گھر میں بچہ ہوگا۔ سارہ بھی اس وقت وہاں موجود تھی، انہوں نے یہ بات سن کر تعجب کا اظہار کیا، جیسا کہ سورۃ ہود اور حجر میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو یہ اطلاع بھی دے دی کہ انہیں قوم لوط کی تباہی اور ہلاکت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دفاع کرنا چاہا اور کہا کہ ان کو مہلت دے دی جائے اور شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ جب فرشتوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم تو اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی، یعنی وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوگی،
کیونکہ کفر و سرکشی میں وہ ان کی ہم نوا تھی، ان کی ساتھن تھی۔ پھر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو گئے اور خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سیء بہم وضاق بہم ذرعا، وہ ان کے آنے کی وجہ سے مغموم ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو گیا۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی وجہ سے غم لاحق ہو گیا کہ اگر آپ نے انہیں مہمان بنا لیا تو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ قوم جو ہے ان سے بدسلوکی کرنے لگ جائے، اور اگر مہمان نہ بنایا تو پھر بھی ان کے بارے میں خطرہ ہے کہ لوگ ان سے برا سلوک کریں گے۔ بہرحال اس وقت لوط علیہ السلام کو ان آنے والے مہمانوں کی حقیقت حال کا علم نہیں تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی بستی سے یہ نوجوان میری بستی میں آئے ہیں۔ تو پھر جب آپ ڈرے اور آپ کو خطرہ ہوا کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو وہ تو بدسلوکی کرتے ہیں، فحاشی کرتے ہیں، یہ خوبصورت نوجوان ہیں، اور ان کے دل میں ڈر آیا حضرت لوط علیہ السلام کے، تو پھر مہمانوں نے یعنی ان دونوں نوجوانوں نے حقیقت حال کا بتایا کہ ہم وقالوا لا تخف ولا تحزن، آپ خوف مت کیجئے، رنج مت کیجئے، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القریة رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس وجہ سے کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی بستیوں کو زمین سے اکھاڑ کر آسمان کی بلندی تک لے گئے اور انہیں وہاں سے الٹا کر نیچے پھینک دیا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے پے در پے پتھر برسا دیے جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، ہر پتھر پر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پتھر اس کے اوپر پڑتا تھا جس کا نام لکھا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک خبیث بحیرہ مردار بنا کر ان لوگوں کو قیامت تک نمونہ عبرت بنا دیا۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، البتہ تحقیق ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورۃ الصافات، اور بے شک تم صبح کو بھی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی تم گزرتے ہو، تو کیا تم ان بستیوں کو اجڑا ہوا دیکھ کر تم عقل نہیں رکھتے؟ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے نے آن پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول حضرت شعیب کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم اہل مدین کو ڈرایا، انہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب، اس کی ناراضگی اور اس کی گرفت سے ڈر جاؤ۔ آپ نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا الیوم الآخر، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آخرت کے دن سے ڈرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرح ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، سورۃ الاحزاب، جو اللہ کی ملاقات اور آخرت کے دن کی توقع رکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ انہوں نے اپنی قوم کو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے اور اہل زمین پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ وہ لوگ، ان کی برائی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور مال لوگوں کے لوٹ لیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر بھی کیا کرتے تھے۔ ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسے زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیا جس نے ان کے علاقوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ نیز ان پر ایک ایسی خوفناک چیخ بھیجی گئی جس سے ان کے دل حلق میں آ گئے تھے۔ یہ وہ سائبان کے دن کا عذاب تھا جس نے جسموں سے روحوں کو نکال دیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ جو ہے وہ آپ سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور سورۃ شعراء میں تفصیل سے سن چکی ہیں، بیان ہو چکا ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ ہود میں۔ فرمایا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے۔ دیگر ائمہ تفسیر کا قول ہے کہ وہ مردہ حالت میں ایک دوسرے کے اوپر گرے ہوئے تھے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے یقیناً واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، اور حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھاڑ نے آن پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوموں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح تباہ اور برباد کیا، ان پر کیسے کیسے عذاب نازل کیے، اور کس طرح ان سے انتقام لیا۔ عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ سرزمین احقاف میں رہتے تھے۔ یہ ایک بستی تھی جو یمن کے شہر حضرہ موت کے قریب تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگ حجر کے قریب وادی قرا کے رہنے والے تھے۔ عرب ان دونوں قوموں کے علاقوں سے خوب آگاہ تھے کیونکہ کثرت کے ساتھ ان علاقوں سے گزرتے رہتے تھے۔ قارون وہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ مال عطا فرما رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی بہت بھاری تھیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ یہ اور اس کا وزیر حامان دونوں قبط نسل تھے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے سب کو ان کے گناہ کے سبب پکڑ لیا اور اس کے مناسب حال سزا دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، اور یہ عاد تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نہایت شدید سرد
باد سرسر بھیجی، ہوا بھیجی جس کی رفتار بہت تیز تھی، وہ زمین سے پتھر اٹھا کر ان پر برسا رہی تھی، ان کے مکانات کو تباہ اور برباد کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک لے جاتی اور وہاں سے سر کے بل اٹھا کر گرا دیتی، جس سے گرنے والے کا سر پھٹ کر بھیجا تک باہر آ جاتا تھا اور اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا تھا، اور بالآخر وہ یوں گرے پڑے ہوتے تھے جیسے اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ قوم سمود کے لوگ تھے جن پر حجت تمام ہو گئی تھی، اور اس اونٹنی کی وجہ سے دلیل ان کے سامنے بالکل ظاہر ہو گئی تھی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق پہاڑ کی چٹان سے نمودار ہوئی تھی۔ جب قوم سمود نے نشانی مانگی تھی، کوئی نشانی دکھاؤ کہ تم پیغمبر ہو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پہاڑ کی چٹان سے اونٹنی ایک نکلی تھی، اور ان کے یہ طلب کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ نے نشانی عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود، اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ سرکشی اور کفر کی روش پر قائم ہی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ڈرایا، دھمکایا کہ وہ انہیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیں گے اور پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے۔ ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک ایسی چنگھاڑ نے آ پکڑا جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو بند کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور وہ قارون تھا جس نے سرکشی، بغاوت اور کفر کی روش اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، زمین میں اکڑ کر چلنے لگا، بے پناہ غرور کا اظہار کر کے اترانے لگا اور اپنے آپ پر بڑا فخر کرنے لگا۔ وہ گمان کرتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ زمین میں اس سے بہتر اور کوئی انسان نہیں ہے۔ بہرحال جب اس نے بہت ہی غرور اور فخر کے ساتھ چلنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھستا چلا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور وہ تھا فرعون اور اس کا وزیر، اور ان کے وہ لشکر تھے جنہیں صبح کے ایک ہی لمحے میں غرق کر دیا گیا تھا، اور ان میں کوئی ایک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر بس ایسے ہی ظلم کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس میں ان پر قطعاً کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں عطا فرمائی۔ آگے ارشاد ربانی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے مکڑی کسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ مشرکین نے اللہ کے سوا جو معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، جن سے وہ فتح و نصرت اور رزق کی امید رکھتے، اور شدید مشکلات کے دور کرنے کے لیے جن کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ ضعف و ناتوانی میں مکڑی کے گھر کی طرح ہیں۔
یعنی ضعف و ناتوانی میں، کمزوری میں، لاچاری میں مکڑی کے گھر کی طرح ہیں. یعنی ان معبودانہ باطلہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کی مثال تو اس شخص کی ہے جو مکڑی کے گھر سے وابستہ ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ مکڑی کا گھر اس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا. اگر انہیں اپنے اس حال کا علم ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو دوست نہ بنائیں. ان مشرکوں کے برعکس ایک مسلم و مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے وابستہ ہوتا ہے. اس نے گویا ایک ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں تھام لی ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں، کیونکہ وہ رسی بہت ہی مضبوط اور طاقتور ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرزنش کی ہے، ڈانٹا ہے، جو اس کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں. یاد رہے غیر اللہ میں ہر حجر، شجر، درخت، قبر، بت، درگاہ، ہر چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے. وہ ان معبودان باطلہ کو بھی جانتا ہے جن کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے رکھا ہے. وہ ان کے اعمال کی انہیں پوری پوری سزا دے گا کہ وہ ذات پاک حکیم و علیم ہے. پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں تو عقل والے ہی سمجھتے ہیں. یعنی ان مثالوں کو صرف عقل والے جو ہیں وہی سمجھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں. جن کو علم میں رسوخ اور کمال حاصل ہے وہی ان مثالوں سے عقل حاصل کرتے ہیں. امام ابن ابو حاتم نے عمرو بن مرہ سے روایت کیا ہے کہ میں جب کتاب اللہ کی کسی ایسی آیت کے پاس سے گزرتا، یعنی جب میں کتاب اللہ کی کوئی ایسی آیت پڑھتا جو میری سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے میں غمگین ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر. کیونکہ میں نے یہ ارشاد باری تعالیٰ سنا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو اہل دانش اور عقل مند ہیں. تو ان کو یہی خطرہ ہوتا، یہی فکر ہو جاتی کہ میں عقل مند نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے اور میں اس مثال کو سمجھ نہیں رہا. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. انہیں بے مقصد یا محض لہو لعب کے طور پر پیدا نہیں فرمایا. لتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، سورۃ النجم. اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے وہ ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. کچھ شک نہیں کہ ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، یعنی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اسی کی تدبیر کار فرما ہے، اور الوہیت صرف اسی کی ذات پاک کے شایان شان ہے. آگے ارشاد ربانی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یعنی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کو تلاوت قرآن کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے تلاوت سے مراد قرآن مجید کو
پڑھنا اور اسے لوگوں تک پہنچانا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور نماز قائم کریں. کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا اچھا کام ہے. یعنی نماز دو چیزوں پر مشتمل ہے. یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی باقاعدگی اور پابندی کے ساتھ، ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا انسان کو بے حیائی اور بری باتوں کے ترک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا انہو سینہاہ ما تقول، بے شک جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، یہ عمل اسے چوری کرنے سے روک دے گا. نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے، اور نماز کا بڑا مطلوب و مقصود ذکر الہی ہے. اسی لیے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا کام ہے، یعنی یہ پہلے کام سے بھی زیادہ بڑا کام ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ تمہارے تمام اعمال و اقوال کو خوب جانتا ہے. ابو العالیہ نے اس ارشاد باری تعالیٰ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے بارے میں فرمایا کہ نماز میں تین خوبیوں کا ہونا ضروری ہے. جس نماز میں یہ تین خوبیاں نہ ہوں وہ نماز ہی نہیں ہے. نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا ڈر، نمبر 3 ذکر الہی. اخلاص نمازی کو اچھی باتوں کا حکم دے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے بری باتوں سے روکے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن ہے اور وہ بھی اسے معروف کام کا حکم دے گا اور منکر سے منع کرے گا. ابن عون انصاری کہتے ہیں کہ جب تم حالت نماز میں ہو تو مصروف ہی مصروف ہو، اور نماز نے تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیا ہے، اور اس طرح تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، اور ذکر الہی دیگر سب کاموں سے بڑا کام ہے. آگے ارشاد ربانی ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ اہل کتاب کو بھی دین میں بصیرت حاصل ہو تو وہ ان سے نہایت اچھے طریقے سے جھگڑا کرے تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بھی فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دانش اور اچھی نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلائیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بحث کریں. جو اس کے رستے سے بھٹک گیا آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی خوب اچھی طرح واقف ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا فرعون کی طرف جاؤ اور فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے. اسی لیے یہاں فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کرے ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، یعنی جو راہ راست سے بھٹک جائیں، دلیل واضح سے اندھے ہو جائیں، عناد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں، تو پھر مجادلہ کے بجائے مقاتلہ کیا جائے تاکہ انہیں غلط عقائد و اعمال سے منع کیا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور آپ کہہ دیں کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتاب تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جب وہ ایسی خبر دیں جس کے صدق و کذب کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو تو ہم نہ اس کی تکذیب کریں گے کیونکہ احتمال ہے کہ وہ بات سچ ہو، اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ وہ باطل ہو. ہمارا اس پر ایمان مجمل اور ایک شرط کے ساتھ معلق ہوگا، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ بات واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہو.
اور اس میں کوئی تحریف یا تعویل نہ کی گئی ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، تم اہل کتاب کی تصدیق مت کرو اور نہ تکذیب، اور یہ کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے، امام مسلم نے روایت نہیں کیا۔ ابن عباس کی روایت کو بھی بیان کیا ہے امام بخاری نے کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ تمہاری کتاب جو تمہارے رسول پر نازل کی گئی ہے وہ تازہ ترین کتاب ہے، تم اس کی تلاوت کرتے ہو اور یہ بالکل خالص ہے، اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں۔ اس کتاب نے تمہیں یہ بھی بتایا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف و تبدیلی کر دی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ یہ علم جو تمہارے پاس آ چکا ہے، کیا یہ تمہیں اہل کتاب سے پوچھنے سے منع نہیں کرتا؟ اللہ کی قسم ہم نے تو ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہیں دیکھا جو تم سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمید بن عبد الرحمن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے سنا، آپ مدینہ میں قریش کی ایک جماعت سے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو میں جب کعب الاحبار کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اگرچہ اہل کتاب میں سے جو بیان کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے سچے ہیں، اس کے باوجود ہم نے ان میں کذب پایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ان سے قصد و ارادہ کے بغیر لغوی طور پر کذب کا صدور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسے صحیفوں سے بیان کرتے ہیں جن کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہیں، جبکہ ان میں بہت سی موضوع اور مکذوب چیزیں بھی ہیں، کیونکہ ان کی امت میں اس طرح کے پختہ حفاظ نہیں ہیں جس طرح ہماری اس عظیم امت میں ہیں۔ لیکن قرب زمانہ اور اس سب کچھ کے باوجود اس امت میں بھی اس قدر احادیث وضع کی گئی ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے سوا اور کوئی بھی نہیں جانتا، یا پھر وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس کا علم عطا فرما دیا ہو۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔